غور کیجئے گا کہ والد اپنے کسی کام میں مشغول ہیں اور والدہ کچن میں برتن دھو رہی ہیں. بچہ پاس اپنے کھلونوں سے کھیل رہا ہے. اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے. ماں کام کا چھوڑ کر فوراً ٹیلی فون کی طرف جانا چاہتی ہیں کہ اس سے پہلے ہی والد اٹھ کر فون اٹھا لیتے ہیں اور بات کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب اگلی بار والد گھر پہ نہیں ہے اور بچہ مسلسل ماں کا دامن کھینچ رہا ہے کہ میرے ساتھ آ کر کھیلیں، لیکن ماں اسے کہہ رہی ہے کہ بیٹا کچھ دیر صبر کر لو، میں کام ختم کرنے کے بعد تمہارے ساتھ کھیلتی ہوں. اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے کہ ماں فوراً سارے کام چھوڑ کر ٹیلی فون اٹھاتی ہے اور بات کرنے لگتی ہے. اب بچہ مسلسل یہ نوٹ کر رہا ہے. اب اگلی بار جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو ماں باپ کے پہنچنے سے پہلے بچہ اٹھا لیتا ہے، تو ماں فوراً سے آ کر اسے فون لیتی ہے اور بات کرنا شروع کر دیتی ہے. اب بچہ اس عمل کو 12 مرتبہ نوٹ کر چکا ہے کہ فون کی گھنٹی بجے تو کیا کرنا ہے. اب اس کے برعکس دیکھیے، والد اپنے کسی کام میں مشغول ہیں اور ماں جی پاس بیٹھی سبزی بنا رہی ہیں اور اچانک مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے. اب بچہ سر اٹھا کر دیکھتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. وہ تلاش کرتا ہے لیکن پھر ایک نظر اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ جن میں ذرا سی بھی حرکت پیدا نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اگلی مرتبہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسے اذان کی آواز آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ماں کپڑے استری کر رہی ہے، والد اخبار پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی. اس بار وہ پھر غور نہیں کرتا، وہ سر نیچے کر کے اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. یعنی یہ اس کے ذہن میں یہ عکس بیٹھ گیا کہ اب اذان ہو تو اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا، جیسے فون کی گھنٹی پر ریئیکٹ کیا تھا. یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ بچے پاک فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یہ والدین ہیں جو انہیں بے دین کرتے ہیں. یعنی آپ نے کیا کرنا تھا، اگر آپ اذان کی آواز سن کر اپنے کام چھوڑ کر نماز کی طرف جاتے تو بچے کے ذہن میں بھی یہ عکس نشین ہو جاتا کہ اگلی بار جب اذان ہو تو کام چھوڑ دیے جاتے ہیں اور نماز کی طرف جایا جاتا ہے. بالکل اسی رد عمل کی طرح جیسے فون کی گھنٹی بجی تھی تو ماں نے بھی کام چھوڑ دیے تھے اور باپ نے بھی کام چھوڑ دیے تھے. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو عملاً وہ کام کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کریں. بچے ہمارے کام سے سیکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہی بچے دہراتے ہیں. اللہ کریم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.